بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ بے شک ہم نے تمہاری طرف ایسی کتاب نازل فرمائی ہے جس میں تمہاری نصیحت کا سامان ہے، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ حاضرین مجلس اور ناظرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستان محترم، رمضان المبارک چونکہ قریب ہے، ہم نے سوچا کہ پہلے ہی اس کے متعلق بات کر کے آپ کی نظر کریں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں پہ رکھی گئی ہے۔ یہ گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، پہلی بات تو یہ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، اور اگر آپ میں استطاعت ہے تو حج کرنا۔ آج کا ہمارا بیان انہی میں سے ایک بنیادی فرض رمضان المبارک کے روزوں کے بارے میں ہے۔ ہر کوئی جانتا ہے کہ اگر بنیاد بہتر ہو تو عمارت جو ہے وہ قائم رہتی ہے۔ بنیاد کی بہت بڑی اہمیت ہے، اس لیے یہ جان لو کہ اس عبادت میں خلوص کا درجہ ہونا چاہیے۔ جس عبادت میں خلوص نہیں، محبت نہیں، عشق نہیں، وہ عبادت نہیں۔ جو آیت پاک میں نے شروع میں تلاوت کی، اس کی فرضیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اس امت کے ایمان والوں کو مخاطب کر کے انہیں حکم دے رہا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں۔ اب یہ خطاب ایمان والوں کے ساتھ ہے، تو یہ واضح ہے کہ ایمان والے ہی روزے کا حقیقی مقصد سمجھتے ہیں۔ اگر آپ صحیح معنوں میں روزوں کی روحانی لذت محسوس کرنا چاہتے ہیں تو میرے دوستو، پہلے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور احکامات پر کامل ایمان رکھے، جو کہ یقین محکم ہونا چاہیے، غیر متزلزل ہونا چاہیے۔ پھر آپ کو روزے کی حالت میں حقیقی لطف ضرور ملے گا۔ اب صوم عربی میں کہتے ہیں یا روزہ بھی ہم کہتے ہیں اردو میں، پہلے اچھی طرح اسے سمجھ لے۔ ہماری سوسائٹی میں یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اکثریت جس طرح نماز کے تمام لوازمات سے ناواقف ہے، اسی طرح روزے کے خشوع و خضوع کے لیے جو ضروری ہے وہ ہم میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ دوستان محترم، صوم کا لغوی معنی جو لغت کے اندر ہے وہ ہے کہ رکنا، بالکل رک جانا، اور ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل ہو جانا، اسے صوم کہتے ہیں۔ یعنی روزے کی حالت میں آپ ایک حصار میں آ جاتے ہیں، اس حصار کی حدود و قیود ہیں،
آپ جیسے ہی ان حدود کو کراس کریں گے آپ روزے کی حالت میں نہیں رہیں گے۔ اس میں جسمانی اور نفسانی دونوں حدود شامل ہیں۔ جسم اور نفس کی خواہشات سے رک جانا روزہ کی اصل روح ہے۔ قرآن کریم کی سورہ مریم کی آیت 26 میں روزے کی یہ کیفیت بیان کی گئی ہے۔ اب آپ اس کو غور سے سنیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا رب باری تعالیٰ نے فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا، یہ سورہ مریم میں 26 نمبر آیت ہے کہ اے مریم کسی بھی انسان کو تم دیکھو تو اشارے سے کہہ دینا کہ میں نے خدائے رحمان کے لیے خاموشی کا روزہ رکھا ہوا ہے، میں نے نظر مانی ہوئی ہے۔ یہ روزے کی خاص حالت کا تذکرہ ہے۔ اللہ خود ہمیں بتا رہا ہے کہ اس طرح کرنا ہے۔ یہ روزے کی حالت میں خاص عبادت ہے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھے اس چیز کی ضمانت دے کہ اس کے دو جبڑوں کے درمیان یعنی کہ زبان جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے گی تو میں اسے جنت کی ضمانت دیتا۔ اس سے دوستو ثابت یہ ہوا کہ یہ جو زبان ہے یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ بندے کو جہنم کی طرف بھی لے جا سکتا اور جنت کی طرف بھی لے جا سکتا۔ یہ آپ کا اپنا فعل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الصیام جنہ، روزہ دوزخ سے بچانے کے لیے ایک ڈھال ہے۔ تو میرے دوستو جتنا روزے کی حالت میں خشوع و خضوع ہوگا یہ ڈھال اتنی ہی مضبوط ہوگی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھال کو کمزور کرنے والی باتیں بھی بیان فرمائیں۔ ذرا غور سے سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے دار کو نصیحت فرمائی فلا یرفس ولا یحجل، فلا یرفس ولا یتحل، جو روزہ دار ہو وہ نہ فحش بات کرے نہ جہالت کی باتیں کرے۔ مزید فرمایا وَإِنِ امْرُؤٌ قَاتَلَهُ أَوْ شَتَمَهُ، اگر کوئی شخص روزے دار سے لڑے یا گالی دے تو روزے دار کا جواب صرف یہ ہونا چاہیے انی صائم مرتين، کہ میں روزے سے ہوں، میں روزہ دار ہوں۔ قربان جائیں اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ انہوں نے ہمیں ہر پہلو بتایا اور کر کے دکھایا۔ اب ہمارا کام ہے اس کے اوپر عمل کرنا۔ سبحان اللہ، جو زبان کے روزے میں کامل ہو جائے گا اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ خوشبو ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوات میرے لیے چھوڑتا ہے وہ جان لے کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ جب بندہ روزہ رکھتا ہے تو وہ اس کے دماغ میں یہ ہونا چاہیے دل میں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ روزہ رکھ رہا ہوں، کہ اللہ کا حکم ہے، کیونکہ اللہ نے کہا کہ آپ تمام چیزوں سے رک جاؤ، تو پھر بندے کو بھی چاہیے اس کے اوپر عمل کرے۔ یہ نہ ہو کہ وہ سارا دن ویسے ہی بھوکا رہے اور روزہ بھی نہ ہو، اس کا وہ عمل اللہ کو پسند نہیں ہوگا۔ اس عمل کے اجر کو اللہ اپنے ساتھ منسوب کر لیتا ہے۔ اس کی قسم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کھائیں تو اس کے اجر کا اندازہ آپ لگا نہیں سکتے۔ تو پتہ چلا کہ زبان کا روزہ کتنا اہم ہے۔ زبان سے نفسانی خواہشات کا اظہار نہیں ہونا چاہیے۔ تمہارا کلام وہ ہونا چاہیے جس کی اللہ اور اللہ کا رسول تعلیم دیتا ہے، لغویات سے پاک۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہی سب سے مشکل کام ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو روزہ افطار کر دو۔ اس بات کو غور سے سمجھے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں۔ اذا رأیتموہ فصوموا، جب رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو۔
وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا، جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کر دو۔ صحیح بخاری میں 1900 نمبر حدیث ہے۔ اب آپ یہ کہیں گے کہ بڑی عجیب سی بات ہے، رمضان المبارک میں روزانہ ہم صبح کو سحری کرتے ہیں اور غروب آفتاب کے وقت افطاری کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب چاند دیکھو تو روزہ شروع کر دو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطاری کرو۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا تھوڑا سا اپنا ذہن کھولا کرے۔ سادہ الفاظ میں روزہ کے معنی ہے بندہ خالص نیت کے ساتھ کھانے پینے اور جماعت سے رک جائے، صرف اللہ کی رضا کے۔ اس کو ذہن میں لاتے ہوئے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرے کہ روزہ رمضان کا چاند دیکھ کر شروع کرو اور شوال کا چاند دیکھ کر افطاری کو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسے ہی آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ لیا، آپ ان تمام خرافات کو چھوڑ دیں اور تمام ایسی لغویات کو چھوڑ دیں جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے۔ آپ روزے کی کیفیت کو متاثر کرتی ہیں جو چیزیں، اس کو چھوڑ دو ما سوائے جسے اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جائز قرار دیا۔ یہ عمل جیسے ہی آپ شوال کا چاند دیکھتے ہیں تو اس کو جاری کر۔ معمول کی سحری سے پہلے اور افطاری کے بعد آپ آزاد ہیں تو چاہیں کریں۔ ہماری آج حالت یہ ہے کہ ایک تو ہمارے روزے کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے، دوسرا جیسے ہی روزہ ہم افطار کرتے ہیں ہم لوگ دنیاوی آشائشوں میں کھو جاتے ہیں اور ساری خرافات کرتے ہیں، ہر وہ لغویات بولتے ہیں جو ہمیں نہیں بولنی چاہیے۔ جس طرح ہم نے دن میں روزے کی حالت کو اچھا رکھا، اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم رات کو بھی اچھا رکھیں۔ یہ ہمارے خوف الہ کی حالت ہے۔ تو یہ ہے روزہ۔ آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم، اے امت محمدی، جو میں نے روزے رکھنے کا حکم دیا، اس حکم کے ساتھ تم تنہا نہیں بلکہ تم سے اگلوں کو بھی روزے رکھنے کا حکم تھا۔ مراد یہ ہے کہ جو پہلی امتیں گزر چکی ہیں، جو پہلے انبیاء گزر چکے ہیں، تو اللہ کا امت محمدی پر احسان عظیم ہے اور محبت ہے کہ اس فریضے کی وجہ آوری میں یہ امت اگری امتوں سے پیچھے نہ رہ جائے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تشبیہ صرف روزے پر واقع ہے، نہ صفت میں ہے نہ تعداد میں ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ سابقہ امتوں سے یہ تشبیہ دراصل واجب ہونے کے لحاظ سے ہے، کیفیت اور وقت کے اندر مماثلت نہیں۔ یعنی یہ مطلب ہے کہ جیسے اوروں امتوں پر روزہ واجب تھا تم پر بھی کیا گیا، لیکن یہ مراد نہیں کہ جس کیفیت سے اور جتنے دنوں کے روزے اوروں پر تھے اسی طرح اور اسی مدت کے موافق تم پر بھی واجب کیے جاتے ہیں۔ جو حالت اور کیفیت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو روزے کے معاملے میں عطا کی گئی وہ کسی امت کو حاصل نہیں۔ سورۃ المائدہ میں ہے۔ میں آپ کو یہ تھوڑا سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو پہلی امتیں تھیں ان کے روزے ایک 24 گھنٹے کے بھی ہوتے تھے۔ آگے چل کر میں تھوڑا اس کو وضاحت سے سمجھاؤں گا۔ تو سورۃ مائدہ میں اللہ نے فرمایا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تم میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک دستور اور راہ مقرر کر دی۔ اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی امت قرار دے دیتا، لیکن وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ تمہیں چاہیے کہ نیکیوں میں سبقت کرتے رہو۔ یہی جہاں بھی فرمایا کہ تم پر بھی روزے اسی طرح فرض ہیں جس طرح تم سے پہلے گزرنے والوں پر تھے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم میں سے پہلے لوگوں کا روزہ عشاء سے لے کر دوسرے دن آنے والی رات تک ہوتا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہمارے پر کتنا کرم اور رحمت کی ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے سنن میں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ روزہ 3 احوال میں پھیرا گیا۔ اب ذرا توجہ سے سنیں کہ یہ جو ہم روزہ رکھتے ہیں پہلے ایک اور طرح تھا، پھر اور طرح، پھر اور طرح ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ ہر مہینے کے 3 روزے اور عاشورہ کا روزہ رکھتے، یہ پہلا حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر
یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزے رکھنا فرض کیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اس آیت کے بعد پورے مہینے کے فرض ہو گئے روزے، لیکن کیونکہ اسلام کا ابتدائی زمانہ تھا، لوگوں کو روزہ رکھنے میں دقت ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دوسرا فرمان جاری کر دیا، فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخْرَىٰ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ۔ تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ روزوں کی دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر سکتا ہے۔ اس کی طاقت نہ رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو روزانہ کھانا کھلا سکتے ہیں 2 ٹائم۔ ابتداء اسلام میں روزے کی عادت چونکہ نہ تھی، جس کی وجہ سے طاقت رکھنے والوں کو بھی رخصت دے دی گئی، اگر وہ روزہ نہ رکھ سکے تو اس کے بدلے میں ایک مسکین کو صبح و شام کھانا کھلایا کر۔ تمام ائمہ حدیث نے حضرت سمع بن اقوا سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ نازل ہوئی تو ہمیں اختیار دے دیا گیا، جس کا جی چاہے روزہ رکھے، جس کا جی چاہے ہر روزے کا فدیہ دے دے، یہاں تک کہ یہ آیت کریمہ نازل ہوئی مَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ۔ اس کے ساتھ ہی یہ اختیار ختم کر دیا گیا، طاقت والوں پر روزہ رکھنا لازم قرار دے دیا، فدیہ کا حکم منسوخ ہو گیا، لیکن ساتھ یہ بھی فرما دیا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ سورۃ بقرہ میں ہے 183 نمبر آیت ہے، تمہارے حق میں بہتر کام روزہ رکھنا ہی ہے اگر تم با علم ہو۔ یعنی اہل علم روزے کو ترجیح دیتے ہیں تاکہ اللہ کا قرب حاصل کر سکے، کیونکہ وہ جانتے ہیں روزہ اسلام کے بنیادی فرائض میں سے ہے۔ برہ بن حازب کہتے ہیں کہ شروع میں صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی آدمی روزہ رکھتا، افطار کا وقت ہوتا، یہ بھی ایک حال ہے، پہلے ایک حال بیان کیا، پھر افطار کرنے سے پہلے اگر وہ سو جاتا، پھر وہ ساری رات اور سارا دن نہ کھاتا یہاں تک کہ شام ہو جاتی، دوسری شام ہو جاتی، پھر وہ روزہ افطار کرتا۔ قیس بن سمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری کا واقعہ ہے کہ وہ روزے سے تھے، جب افطار کا وقت آیا تو وہ اپنی اہلیہ کے پاس آئے اور پوچھا کہ تمہارے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ انہوں نے کہا ہے تو نہیں، لیکن میں جاتی ہوں اور کہیں سے لے کر آتا۔ چونکہ وہ دن پر مشقت کر کے مزدوری کر کے آئے تھے، ان کی آنکھ لگ گئی، وہ سو گئے۔ ان کی اہلیہ جب لوٹ کر آئی تو انہیں سوتا ہوا پایا اور کہا ہائے ہائے تیری محرومی، تیری بدبختی۔ اب وہ اگلے دن اسی حالت میں روزے سے بغیر کھائے پیے کام میں چلے گئے۔ جب دوپہر ہو گئی تو قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غشی طاری ہو گئی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ بات پہنچی، اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةُ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ علم اللہ انکم کنتم تفتانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم وکلوا واشربوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ سورۃ بقرہ میں ہے 187 نمبر آیت ہے۔ یہ روزے کی راتوں میں اب یہ بدل گیا تھا، روزے کی راتوں میں اپنی بیویوں سے ملنا تمہارے لیے حلال قرار دے دیا گیا۔ ہمارے اس وقت کے دور میں بھی بہت سی جاہل عورتیں بھی ہیں اور بندے بھی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، یہ حرام ہے، یہ غلط ہے۔ یہ قرآن پاک میں اللہ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے لیے وہ حلال ہے، تمہارا وہ لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو۔ تمہاری پوشیدہ خیانتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم ہے، اس نے تمہاری توبہ قبول فرما کر تم سے درگزر فرما لیا، اب تمہیں ان سے مباشرت کی اور اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی چیز کو تلاش کرنے کی اجازت ہے۔ تم کھاتے پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا سفید دھاگا
یا سیاہ دھاگے سے ساتھ ظاہر ہو جائے، پھر رات تک روزے کو پورا کرو۔ لوگ اس آیت سے بہت خوش ہوئے۔ یہ تیسری تبدیلی ہو، مطلب 3 حالتوں میں روزے کو پھیرا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے بندے پر بے پناہ رحمت اور محبت کا اظہار کیا ہے۔ روزے کا مقصد اللہ پاک نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کے آخری حصے میں بیان فرمایا، لعلکم تتقون۔ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے ہیں کہ تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی کا راستہ اختیار کرو اور تم نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت حاصل کرو، اور جان لو امن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، جو شخص نیکی میں سبقت کرے گا وہ اسی کے لیے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہے نوجوانوں، اس پوری جماعت سے کوئی نوجوانوں کی جماعت تھی، آپ نے فرمایا کہ تم جو گھر بسانے کی استطاعت رکھتے ہیں وہ نکاح کر لو، کیونکہ اس سے نظر خوب نیچی رہتی ہے اور شرمگاہ اچھی طرح غلط کاری سے بچ جاتی ہے، اور جو گھر آباد نہیں کر سکتے وہ روزوں کی پابندی کرے، وہ اس کی شہوت کو توڑ دیتی ہے۔ میرے دوستو، شہوت کو تبھی روزہ توڑے گا اگر آپ کا من، آپ کا دماغ تمام لغویات سے پاک ہوگا۔ اگر آپ کا من، آپ کا دماغ لغویات سے پاک نہیں ہوگا، خرافات سے پاک نہیں ہوگا، تو روزہ نہیں رہے گا، تو پھر وہ شہوت کو نہیں توڑے گا۔ یہ میری بات آپ یاد رکھیں۔ وہ روزوں کی پابندی کرے گا تو پھر فائدہ ہوگا، شہوت کو وہ توڑ دے گا۔ میرے دوستو عزیزو، روزہ کیونکہ اللہ اور بندے کے درمیان راز ہے، بندے کی کیفیت، اس کا خشوع و خضوع، خشیت اور تقوی کا عالم کیونکہ صرف اللہ اور بندہ جانتا ہے، اس لیے یہ آزمائش کڑی ہے۔ باقی عبادات کا پہلے ظاہری پہلو بھی ہوتا ہے، مگر روزے کا پہلو پوشیدہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے روزے دار ایسے ہوتے ہیں جن کا روزہ تو ہوتا ہے لیکن کوئی ثواب حاصل وہ نہیں کرتے، وہ سارا دن بھوکے پیاسے رہتے ہیں۔ روزہ اس کی شرائط اور حدود و قیود کے بغیر رکھا جائے تو وہ روزہ نہیں ہے، ماں سوائے کے بھوکا رہنے کے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب روزہ رکھو تو تمہاری زبان، تمہارے کان، تمہاری آنکھیں سب روزے سے ہونی چاہیے۔ تمہارے روزے کا دن بنا روزے کا دن ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ماہ رمضان کے روزے صحیح معنوں میں رکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔